السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبدالماجد فاضل طب والجراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو آمبا ہلدی کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے مختصر نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، اس کو آمبا ہلدی یا کپور ہلدی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اور نام بھی ہیں۔ پنجابی میں چویا ہلدی، اردو میں آمبا ہلدی، گجراتی میں آمبا ہلدر، لاطینی میں کرکیوما امادا اور انگلش میں اس کو مینگو جنجر کہتے ہیں۔ اس کو مینگو جنجر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تازہ جڑ سے آم کی کیری جیسی خوشبو آتی ہے، اس لیے اس کو انگلش میں مینگو جنجر کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک درخت کی جڑ ہے جو عام ہلدی کی مانند ہوتی ہے، لیکن اس سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے۔ اس کا پودا برسات کے موسم میں پھولتا ہے۔ اس کے درخت کی دو اقسام ہوتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آمبا ہلدی والے درخت کے پتے لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں۔ آمبا ہلدی کی گانٹھ بڑی ہوتی ہے، جبکہ عام ہلدی کی گانٹھ چھوٹی اور پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ آمبا ہلدی کے پھول میٹھے ہوتے ہیں۔ آمبا ہلدی اور عام ہلدی زیادہ تر چہرے اور جسم کی خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اس کے مختلف قسم کے اپٹن تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں زیادہ تر نسخہ جات اپٹن کے متعلق بیان کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ کھجلی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھوڑے، پھنسی وغیرہ میں اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اپٹن چہرے کی رنگت کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا منجن منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ آمبا ہلدی زخموں کو اچھا کرتی ہے۔ کھانسی اور بخار کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کے لیے اس کو انڈے کی سفیدی میں ملا کر لیپ کیا جائے تو پھوڑے اور پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ عضو مخصوصہ کی کمزوری کے لیے اس کی ٹکور کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ عضو خاص میں خون کے بہاؤ کو تیز کرتی ہے، اس لیے اس کے لیے آمبا ہلدی، ہاتھی دانت کا برادہ، مال کنگنی، ناریل ہر ایک 20-20 گرام لے لیں۔ ان سب ادویات کو کوٹ کر 7 پوٹلیاں بنا لیں اور رات کو گرم کر کے 1 ہفتہ تک روزانہ 1 پوٹلی سے 15 سے 20 منٹ ٹکور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد عضو مخصوص میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے کی خوبصورتی کے لیے ایک بہت اچھا اپٹن ہے۔ اس کے استعمال سے چہرہ نکھر جاتا ہے اور پہلے اور بعد کا فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس کا نسخہ کچھ اس طرح ہے کہ بابچی، آمبا ہلدی، باؤ بڑنگ، خشخاش، ناگر موتا، پانڑی، پوست ترنج، سندل سفید یا سرخ، ان سب ادویات کو ہم وزن لے لیں اور ان کا سفوف تیار کر لیں۔ اس سفوف کو دن میں 2 بار یعنی سونے سے پہلے اور صبح کے وقت چہرے پر کچھ دیر اس کو جذب کر دیں۔ خیال رہے کہ یہ سفوف نہایت ہی باریک ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح مسام میں جذب ہو سکے، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ انشاءاللہ اس سے چہرے کی آئلی جلد خشک ہو جائے گی اور چہرہ بھی تر و تازہ رہے گا۔ ایک اور نسخہ اپٹن کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کو آپ چہرے، ہاتھ، پاؤں، بازو اور جسم کے کسی بھی حصے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ اس کا کچھ اس طرح ہے۔ آمبا ہلدی، ناگر موتا، کچور، خشخاش، سندل سرخ، سب ادویات ہم وزن لے لیں اور اس کا بھی باریک سفوف بنا لیں۔ ضرورت کے وقت چہرے، کونیوں، ہاتھ، پاؤں، بازو یا جسم کے کسی بھی حصے پر اس کی مالش کر کے جذب کریں اور آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں۔ جسم کے جس حصے پر یہ عمل کریں گے وہ حصہ نرم و ملائم
اور چمکیلا ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک اور نسخہ اپٹن کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نسخہ چہرے پر چیچک کی سیاہی کو ختم کرتا ہے۔ بہت ہی آسان اور مختصر سا نسخہ ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ سندل سرخ 4 گرام، آمبا ہلدی 2 گرام اور عام ہلدی 1 گرام۔ تینوں اجزاء کو باریک پیس لیں اور کپڑ چھان کر لیں۔ صبح چہرہ دھونے سے پہلے بھینس یا گائے کی کچے دودھ میں پیس کر ملیں۔ اس سے پرانے چھلکے اتر کر چہرہ صاف ہو جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ آخر میں سادہ ناریل کا تیل چہرے پر ملیں۔ انشاءاللہ 1-2 ماہ کے اندر مکمل صحت ہوگی۔